اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سورہ فتح کی آیت مبارک ہے۔ تو تین گویا صورتیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف یا سیدھے راستے کی طرف راغب ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ حق کو حق دیکھ لے اور اس طرف چل پڑے، اور ایک ہے کہ جنت کی خوشخبریوں سے متاثر ہو اور اس کا دل کرے کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو جنت میں چلا جاؤں، جنت کی خوشخبریوں کا جب پتہ ہو، وہاں کے نعمتوں کا، وہاں کی سہولتوں کا، عبدالآباد رہنے کا، تو ایک وہ صورت ہے۔ اس لیے مبشرم فرمایا، پہلی صورت میں شاہدم فرمایا کہ گواہ ہیں، وہ اللہ کے حق ہونے کے گواہ ہیں۔ اور جو لوگ حق کو پہچانتے ہیں وہ اللہ والے بن جاتے ہیں، وہ ٹاپ گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا سابقون والی کیٹیگری کے۔ پھر ایک ہیں جو مبشرم سے متاثر ہوتے ہیں، خوشخبریوں سے متاثر ہو کر تو اللہ کی راہ پکڑ لیتے ہیں تاکہ جب اس جہان سے جائیں تو جنت میں چلے جائیں۔ تو تیسرا ہے نذیرہ، ڈرانے والے۔ تو کئی لوگ جہنم کے خوف سے، ان کو زیادہ خوف آتا ہے جہنم سے، تو اس وجہ سے وہ پھر اللہ کی راہ چلتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، آگے جا کے مارے نہ جائیں۔ تو یہ تین صورتیں ہیں اللہ کی طرف راغب ہونے کی۔ حق کو حق دیکھ کے راغب ہو جائے، یا جنت کی خوشخبریاں دیکھ کر اس طرف چل پڑے، یا جہنم کے خوف سے بندہ اللہ کی راہ پکڑ لے اور سیدھے راستے کی طرف راغب ہو۔ تو مگر ان ساری صورتوں میں، یہ ساری صورتیں جب انووک ہوتی ہیں، جب ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، ان میں سے ہر صورت جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تو الحمدللہ ہم سارے ایمان والے ہیں، اور ایمان والے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو اور ویسے اللہ میاں نے فرما دیا یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے، بغیر دیکھے ایمان لاتے۔ اور اس کے آگے پیچھے اتنا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ قرآن شریف یعنی شروع ہو رہا ہے الف لام میم سے، الف لام میم۔ اب الف لام میم پوری آیت ہے، اور اس آیت کا مطلب نہیں پتہ، کچھ لوگوں پہ کھلا ہوگا ضرور، مگر عام اس کا ترجمہ نہیں ہے کہ کوئی الف لام میم کا۔ اور اس طرح کئی کاف ہا یا عین صاد ہے، حامیم عین سین کاف ہے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، یہ مختلف آیات قرآن شریف کی ہیں۔ تو یہ قرآن شریف شروع اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اترا اور جو آپ سے پہلے اترا۔ یہاں تو قرآن شریف ہم نے دیکھا ہوا نا، اور الف لام میم آیت ہم پڑھ رہے ہیں، مطلب نہیں پتہ۔
لیکن وہاں تو فرمایا کہ وہ کتاب آپ نے دیکھی بھی نہیں، زبور، تورات، انجیل، تو اس پہ بھی ایمان لائیں، جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سچ فرمایا اللہ، اور ملائکہ کو نہیں دیکھا. تو اس لیے سارا کا سارا جو ہمارا ایمان ہے وہ غیب پر بیسڈ ہے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جہاں یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر غیب پر ایمان بے دھڑک ہو کے لاؤ. تو یہ ساتھ فرما دیا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یعنی نور باطن ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے معاملات میں احتیاط برتتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، ان کو ہم نور باطن دیتے ہیں. پھر وہ جو غیب ہے جس کا ہم نے بتایا کہ غیب پر ایمان لائیں، وہ ان پر وہ الشہادہ کی صورت ہونا شروع ہو جاتی، وہ غیب کی باتیں ان پر کھلنا شروع ہو جاتی، یعنی حق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور باطل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ ایسا ہو جائے، جس طرح قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں اللہ پہ یقین آ جائے. گویا عبادت ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ پہ یقین بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا ہی تمہیں عبادت کے لیے کیا ہے، تمہیں بھی اور جنوں کو. سورہ ذریات میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں انسانوں کو اور جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت ایک ایسی چیز ہے جس سے یقین پیدا ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جب یقین آپ کو آ جائے، کسی چیز پر یقین آ جائے، تو پھر آپ بے دھڑک پھر آپ چلتے. جب تک یقین میں کمی ہو تو پھر آپ کوئی بھی لے لیں، آپ کوئی کاروبار کرنے لگیں، کوئی آپ کو بتائے کہ اس میں بڑا پروفٹ ہے اس بزنس میں، اور وہ آپ کو یقین آ جائے کہ واقعی اس میں بڑا پروفٹ ہے، تو پھر آپ آنکھ بند کر کے اس میں انویسٹمنٹ کر دیتے. لیکن اگر یقین نہ ہو، ڈاماڈول ہو معاملہ، پھر آپ نہیں کرتے، انویسٹ نہیں کرتے. لاکھ کوئی آپ کو کہے جی بڑا اچھا ہے اس میں کرو، آپ نہیں کریں گے. مگر اگر آپ کنونس ہو جائیں، آپ کو یقین آ جائے، پھر آپ اس میں آنکھ بند کر کے کریں گے. یعنی یؤمنون بالغیب کی ضرورت ہوگی، پر ٹھیک ہے کرو، اس میں بڑا پروفٹ ہے. تو یقین جو ہے، اس لیے یقین پیدا کر رہا ہے نادا. یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری. بادشاہتیں جھک جاتی ہیں اس درویشی کے سامنے، وہ درویش جو یقین سے بھرا ہو. تو عبادت اتنی کرو کہ تمہیں یقین آ جائے. عبادت ایک بہت بڑا عمل ہے، بڑا بیسک عمل ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کی، اور یہی وہ عمل ہے جو آپ کو یقین کی منزلیں دلا دیتا ہے. اس لیے نماز اسی لیے تو فرض فرمائی، یہ نماز پڑھیں گے تو ان میں یقین آئے گا. اور پھر طریقہ ہی بتا دیا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ سامنے ہے تمہارے، اس طرح نماز پڑھو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو گویا اللہ کو حاضر ناظر جان کے نماز پڑھو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایسی نماز کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ سلام پھیریں گے تو گھر جا رہے ہوں گے نا، جب بھی آپ اللہ کو اپنے ساتھ ہی دیکھیں گے، حاضر ناظر ہی دیکھیں گے. کیونکہ ایک ایکسرسائز کر کے گئے نا 10-15 منٹ مسجد میں کہ اللہ سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے پاؤں میں کر رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں سامنے اللہ. تو وہ پھر ایک گویا ایک تصور پک جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن شریف میں مختلف جگہ فرمایا، مختلف طریقے سے. اسی بات کو جو میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں.
تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیفیت جو ہے یہ ملتی ہے نماز سے ملتی ہے نا، کہ تم جب نماز پڑھو کہ اس طرح پڑھو کہ مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ اللہ کا ساتھ ہونے کا خیال جو ہے پکتا ہی جب آپ نماز ایسی پڑھیں جیسے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز فرمایا معراج المومن، معراج کیا ہے؟ معراج میں کیا ہوا تھا؟ آمنے سامنے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ۔ تو ادھر ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے لیے یہی معراج فرمایا۔ ادھر جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کر کے ایسے ہاتھ باندھتے ہیں تو ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک ہم نماز میں ہیں۔ اور جب سلام پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو گویا نماز کے بعد بھی اللہ ساتھ ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم قرآن شریف پڑھتے ہو، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم قرآن شریف پڑھتے ہو میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ جب تم بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے ہو 2 بندے 4 بندے، اگر تم 4 ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں اس میں، اگر تم 6 ہو تو 7واں میں بیٹھا ہوتا ہوں ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں ہوں۔ جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے جب بھی تم مجھے پاؤ گے، کیونکہ میں تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ بھی فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان میں نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں سما سکتا ہے۔ تو وہ اتنا جو قریب ہے ہمارے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی ہو ہمارے ساتھ ہے، وہ اسی لیے تو ہے کہ اس نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو، اپنے من کو، اپنے نفس کو پاک صاف کر لیں تاکہ وہ اس میں آ جائے، کیونکہ اللہ تو پاک ہے نا، اللہ تو پاک ہے، تو وہ تو جائے گا پاک جگہ میں ہی اپنا مسکن بنائے گا نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں مومن کے دل میں سما جا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ صاحب ایمان، اور صاحب ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو پاکی کی طرف جائے۔ مومن کی نشانی وہ پاکی کی طرف جائے گا، وہ تو ناپاکی سے بچتا ہے۔ آپ نے فیل کیا ہوگا نا کتنا احتیاط کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، کپڑے پہ کچھ نہ ہو جائے، کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور ہم بڑا احتیاط کرتے ہیں، ناپاکی سے بہت بچتے ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور وہ آپ دیکھیں جب نماز پڑھتے ہیں نماز بھی پاکی سے شروع ہوتی ہے، سبحانک اللہم، رکوع کرتے ہیں سبحان رب العظیم، سجدہ کرتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ، سلام پھیر کے جب نماز ختم کرتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی پاکی کا گویا معاملہ ہے سارا۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے ہی دیکھیں، ہمیں وضو کر کے حکم، بغیر وضو کے ہم اللہ کے حضور حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ والے وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وضو کے ساتھ رہیں، کہ ظاہری بھی پاک ہو، اور اصل تو پاکی جو ہے نا جی وہ دل کی پاکی ہے۔ وہ حدیث شریف وہ پہلے لکھی ہوگا، مسلم شریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر تمہاری صورتوں اور جسم کی طرف نہیں ہوتی، وہ بلکہ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ اصل میں ہے کہ ہم نے اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہے، اور دل کو کس سے پاک صاف رکھنا ہے؟ اوبویسلی گناہوں سے پاک صاف رکھنا ہے۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک صاف رکھنا، دیٹ از صفائی، وہ بیسک ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا وہ فلاح پا گیا، اور جو نہ کر سکا وہ مارا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔